موز خاتون حضرات، آج تقریباً پورا مہینہ ہو گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کی صدارت سنبھالے ہوئے۔ 1990 کے بعد سے یہ سمجھا جاتا تھا، شاید واقعی صحیح ہے، کہ یہ واحد سپر پاور تھی جو دنیا پر اتنے عرصے سے اقتدار پر براجمان تھی۔ اسی لیے اس دوران ان سالوں کے اندر اس نے اپنے بے شمار ایسے بھکاری ملک پیدا کیے اپنے ارد گرد، جن کو وہ خطیر رقمیں دیا کرتی تھی اور ان سے وہ کام لیا کرتی تھی جو ہم کبھی کرمنل بھکاریوں سے لیا کرتے ہیں، اور بڑے چھوٹے چھوٹے لیول پہ بھی آپ کو نظر آتے ہیں۔ دنیا کے اندر جنگیں ہوئیں، دنیا کے اندر لوگوں کو قتل و سے تباہ و برباد کیا گیا، قوموں کو اس طرح کچلا گیا جس کا آپ تصور نہیں کرتے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد ایک طوفان برپا ہو گیا۔ اس نے آڈٹ شروع کیا ہے، اور سب سے پہلا آڈٹ اس نے شروع کیا ہے یو ایس ایڈ کا۔ ظاہر بات ہے، پاکستان یو ایس ایڈ جو ہے اس کا بینیفیشری ایک طویل عرصے سے رہا ہے۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ آج سے 60 سال قبل جس وقت پیل 480 ایک اکاؤنٹ کھولا گیا تھا کہ امریکہ پاکستان کو گندم دے گا، اور اس گندم کے بدلے پاکستان جو ہے اس کی قیمت جو ہے روپوں کے اندر یہی امریکہ کی ایمبیسی میں ادا کر دے گا، اور وہ پھر پیسہ جو ہے پاکستان کے اندر امریکہ جس کو چاہے تقسیم کر دے، نوٹ اس کے پاس آ جاتے تھے۔ اس کے بارے میں قدرت اللہ شاپ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب یہ گندم اونٹ گاڑیوں پر کراچی کے اندر لائی گئی تو ہر اونٹ کے گلے کے اوپر ایک تختی لٹکی ہوئی تھی، تھینک یو امریکہ۔ اب اس تھینک یو جو ہے اس کو ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ سینیٹر پیری نے ایک تقریر کی ہے، کیونکہ یو ایس ایڈ کی آڈٹ کے اوپر جب گفتگو شروع ہو رہی ہے تو اس نے پاکستان کا کیس کھولا۔ اس نے کہا گزشتہ 20 سالوں میں، یہ وار اینڈ ٹیرر کے دوران، ہم نے پاکستان کو صرف تعلیم کی مد میں 840 ملین جو ہیں وہ دیے ہیں، یعنی 84 کروڑ ڈالر دیے ہیں، اور اس میں سے ہم نے 136 ملین ڈالر جو تھے وہ 120 اسکول کھولنے کے لیے دیے ہیں، اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ 120 اسکول تو کہیں کھلے ہی نہیں۔ اور یہ دونوں کام جو تھے یہ سندھ اور بلوچستان کے اندر ہوئے ہیں۔ زیادہ تر یہ جو پروگرام تھے یہ سندھ اور بلوچستان کے علاقے کے اندر تھے، اور سندھ میں جو حکومت جس کی تھی اس سارے عرصے میں سب کو پتہ ہے، یا تو مشرف کے پروردہ لوگ تھے، یا اس کے بعد پیپلز پارٹی کی تھی، اور اس کے بعد بلوچستان کی حکومت کا آپ کو اندازہ ہے کیسے بنتی ہیں، کس طرح بگڑتی رہی، کس طرح وہاں پر آتے ہیں۔ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر اس وقت جسے کہتے ہیں تھرتھلی مچی ہوئی ہے۔ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، جنہ کھادیاں گاجراں تے ڈھڈ انہاں دے پیڑ۔ ہماری بھی حالت وہی ہے، لاؤ تو قتل نامہ ذرا میں بھی دیکھ لوں، کس کس کی مہر ہے سر محسر لکھی ہوئی۔ راز کھلتے جا رہے ہیں، کون تھا جس نے کھایا، کون تھا جس نے یہ پاناما لیکس کی صورتحال نہیں ہے، یہ کچھ ثاقب نثار کی عدالت نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ کے اس کو جب چاہیں گے اٹھا کے پرے مالیں گے۔ حالانکہ پاناما لیک دنیا پوری کے اندر آئی تھی، اور اس دنیا کے اندر پاناما لیکس کے اندر جہاں جہاں بھی کوئی وزیر اعظم یا سیاسی لیڈر وہاں اس کے اندر انوالو تھا اس کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ لیکن ہمارے یہاں تو کوئی بھی کیس اب کرپشن کا، یہ تو ایک سیاسی کیس ہے۔ لیکن چھوڑیں اس بحث کو۔ اب جب امریکہ اس آڈٹ کے ساتھ ہم سے سوال پوچھے گا کہ آپ نے کیا کیا، تو پھر ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے ہم بہت کسمسا رہے ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی، ایک ویڈیو پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نے چین کی طرف اپنا سفر آغاز کیا کہ ہمیں کوئی بچا لے گا، لیکن شاید ان کو یاد نہیں ہے کہ چین نے گزشتہ کافی عرصے سے ہماری طرف سے یہ سارے کا سارا جتنا بھی رویہ تھا اس کو دیکھتے ہوئے اپنی خاص طور پہ بیلٹ روڈ کا جو پورا تصور تھا، روٹ تھا، اس کو ہی بدل کے رکھ دیا تھا۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر پاکستان کے گوادر کے اندر ہم سی روٹ اختیار کرتے ہیں اور وہاں سے چلتے ہوئے وہاں مسقط اور وہاں سے عدن سے آگے چلے جاتے ہیں یا ساؤتھ افریقہ کے چلے جاتے ہیں، تو سمندروں پر تو امریکہ کی بادشاہت ہے، سمندروں میں تو روس کی بادشاہت بھی نہیں، ایک اس کا ایک بحری بیڑا ہے، وہ بھی کبھی موسم اچھا ہو تو چل پڑا، نہیں اچھا ہوا تو وہی کھڑا رہتا ہے۔ انطاکیہ کی پورٹ اس کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود بھی امریکہ کی بادشاہت ہے۔ خود
جنوبی سدرن چائنا کا جو سی ہے اس سی کے اندر امریکہ کے بحری بیڑے جو ہیں الرٹ کھڑے ہوتے ہیں، اور چائنا کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ کیوبا کے ساحل کے اوپر بھی ایک اپنا بیڑا کھڑا کر سکے، بلکہ امریکہ اپنے ساحلوں کا اس حد تک دفاع کرتا ہے کہ ایک دفعہ صرف کیوبا میں 1960 میں میزائل فٹ ہونے کی بات ہوئی تھی تو صدر کینیڈی پوری رات ٹیلی ویژن اسٹیشن پر رہا تھا، کہا قوم کھڑی ہو جاؤ، ہم نے روس کے میزائل واپس بھیجنے ہیں، اور صبح تک وہ میزائل واپس ہوئے تھے اور کینیڈی رات کو گھر میں جا کے سویا تھا۔ تو یہ میرے سامنے بیلٹ اینڈ روڈ کا یہ منصوبہ ہے، یہ منصوبے کے اندر وہ ان کا جو روٹ میپ آپ کے سامنے میں یہاں رکھ دیتا ہوں، یہ انہوں نے اس کو سارے کا سارا ترکمانستان سے ہوتا ہوا اب یہ اس کو بنا دیا، اگرچہ کہ اس کا سارا پاکستان کے اندر بھی یہ بحر عرب والا روٹ ہے، لیکن اس کو بھی انہوں نے ایک الٹرنیٹو کے طور پہ رکھا ہے، کیونکہ ہمارا تو معاملہ یہی ہے، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، ہم ادھر سے وہ جو کہتے ہیں نا شعر کسی کے ہجر میں کہنا اور حرف وصال کسی کے، ہم بھی کیا ہیں خواب کسی کے اور خیال کسی کے، ہم دوستیاں امریکہ سے بھی کرتے ہیں اور چین سے بھی یاریوں کا تصور رکھتے ہیں، تو یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ اس طرح کا ہو گیا کہ جس کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اب پاکستان کو ایک قسم کا کھل کے بتانا پڑ رہا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں۔ یہ پوری کی پوری رپورٹیں میرے سامنے ہیں کہ جو اب ردی کی ٹکڑا بن چکی ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں یہ اس وقت میرے سامنے یہ انڈو پیسفک اسٹریٹجک جو ہے پلان ہے جو پینٹاگون نے 2019 میں شائع کیا تھا کہ ہم کس طرح چین کو کنٹین کریں گے اور اس کے اندر انڈیا اور یہ اور وہ لے کے آئیں گے، اور سارا ملٹری پلان تھا۔ اس کی بنیاد کے اوپر ایک بہت بڑی ایک سینٹر بنایا تھا، یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹڈی سینٹر، یہ سڈنی میں بنایا تھا۔ اس نے Averting Crisis American Strategies Military Spending and Collective Defense in the Indo-Pacific، یہ کوئی 150 صفحے کی رپورٹ ہے، ایک پلاننگ اس کے اندر دی ہوئی تھی، کہاں سے ہم ہیڈ کر سکتے ہیں، کہاں سے ہم، یہ بھی اس نے ٹرمپ نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ یہ نیو پرائرٹیز ان ساؤتھ ایشیا، یو ایس پالیسی ٹورڈز انڈیا، پاکستان اینڈ افغانستان، اس کے بارے میں بھی ٹرمپ جو ہے وہ اپنی پہلے دور میں اس کو ختم کر چکا ہوا تھا۔ اب رہ گیا سی پیک کے بارے میں ہمارا تصور جو تھا وہ پہلے ہی الٹ گیا۔ اب ایک بے شک لگ گیا بہت زبردست قسم کا وہاں وہ جسے کہتے ہیں ایئرپورٹ بن گیا۔ اب صرف ایک ہی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ وہاں گدوں کے گوشت کا ایک بہت بڑا کارخانہ لگا دیا گیا ہے، اور گدوں کا گوشت اور کھال جو ہے وہ وہاں سے چائنا میں بھیجی جائے گی اور تجارت کی جائے گی۔ لیکن اس سارے سینیریو کے اندر، اس سارے قصے کے اندر پاکستان کے لیے ایک حیران کن صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ ہم معاشی میدان کے اندر اس پلاننگ کے اوپر بیس کرتے تھے گزشتہ 60 سال سے کہ جو پلاننگ قرضہ لو موٹر وے بناؤ، قرضہ لو زندگی گزار لو، قرضہ لو تعلیم میں لگا دو، قرضہ لو آئی پی پیز بنا دو۔ دنیا میں یہ بدترین ماڈل ہوتا ہے جو فیل ہونے والا ماڈل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم روز ہمارے لوگ ایک ہی اعلان کرتے ہیں، $20 ارب سعودی عرب کرنے والا ہے، $40 ارب ورلڈ بینک دے دے گا، $10 ارب ایشین بینک دے دے گا۔ جو میرے جیسا آدمی 32 سال اس ساری کی ساری بھول بھلیوں میں جس نے گزارے ہیں، اور جس نے آخری اس نوکری کے 16 سال صرف احتجاجاً لکھتے ہوئے گزارے ہیں، اور سمجھتا تھا کہ یہ عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، وہ جب اس طرح کی باتیں سنتا ہے تو اس کا دل مزید دکھتا ہے۔